صاحب، پہلے تو رانا ثناء اللہ صاحب نے بتایا ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کیس چلانے کا ارادہ ہے. لیٹس واچ دیٹ. سیکرٹ ایکٹ ذاتی رائے میں وہ زیادہ ریلیونٹ ہے، لیکن بہرحال یہ ایک قابل سزا جرم ہے. ملک کے خلاف سازش کرنا، ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ کو ایکسپوز کرنا، اسے اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنا اور پھر اس کو چرا لینا، یہ جو ہے یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت بڑا واضح جرم ہے اور اس کی پروسیکیوشن جو ہے وہ بالکل ہونی چاہیے. سے یہ وہ برآمد ہونا چاہیے. اعظم خان کو تو اس نے کہہ دیا کہ مجھ سے گم ہو گیا ہے، لیکن میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ وہ گم نہیں ہوا، اس کے پاس ہے، ابھی بھی اس کے پاس. سائرہ صاحبہ آپ سے کامنٹ لوں گی، لیکن پہلے ذرا رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ سائفر ادھر ہی موجود ہے، اگرچہ جی میں آپ کو یہی کہنے والی تھی. جی کہیے. جی میں آپ کو یہی کہنے والی تھی کہ آپ نے ابھی والا رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان سے سنا دیا، مگر یہ ان کو خود بھی نہیں یاد رہتا کہ ہم نے 2022 میں کیا کہا تھا اور 2023 میں ہم کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ سائفر کہیں بھی نہیں گیا، سائفر وزارت داخلہ میں پڑا ہوا ہے. تو اب یہ بتا دیں کہ ان کے کون سے والے بیان کو صحیح سمجھا جائے، پہلے والے یا دوسرے والے. اور اچھی بات ہے، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے اتنی ملکی صالحیت کی بات کی ہے. ہم تو کرتے ہیں کہ ظاہر پاکستان ہے تو ہم ہیں. مجھے ایک جو میں کہنا چاہتی ہوں اپنے ویورز سے، مجھے خدشہ یہ لگ رہا ہے کہ ہم بہت خطرناک ڈیبیٹ کی طرف جا رہے ہیں. یہ بہت زیادہ سینسیٹیو ایشوز تھے، لیکن اب کیونکہ پبلکلی کہی جا رہی ہے تو اس پہ کامنٹ کرنا بنتا ہے. جی سارہ صاحبہ. ہاں جی، یہ دیکھیے جب وہ ایک پیج ہوتا ہے نا اور اس پیج کو آپ نے اس کے اوپر کراس لگا دیا ہو یا یوں کر دیا ہو، پھر تو اس طرح کی چیزیں نکلتی رہتی ہیں، اس قسم کی چیزیں نکلتی رہتی ہیں. جب انہی کا بیان تھا کہ اب یا تم یا ہم، یہ ہماری بقا کی جنگ ہے. اپنی بقا کی جنگ میں تو پھر انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. مطلب یہ اس بات کو 1.25 سال ہو گیا ہے، یہ تحقیقات اس وقت ہونی چاہیے. کیا ہم اس اعظم خان صاحب کی ضمیر جاگنے کا انتظار کر رہے تھے؟ اور بڑے ظالم شخص نے کہ گھر والوں کو بھی نہیں بتایا کہ میں کہاں پر ہوں. پیچھے کسی کو غم میں اٹیک ہو جاتا یا کچھ ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ یہ کون سی سٹوری چل رہی ہے؟ مطلب یہ کیا رام گوپال ورما کی فلم چل رہی ہے؟ انڈین موویز دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کمپنی ٹائپ کی. لیکن سارہ صاحبہ یہ آڈیو تو موجود ہے آن ریکارڈ. ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں جی. وہ آڈیو تو موجود ہے جس میں آواز آ رہی ہے پرائم منسٹر ہاؤس سے، جہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کے اوپر کھیلیں گے. سنیں، ایسے تو دنیا جہان کی آڈیوز ہیں کہ صحت کارڈ بند کر دیں، اس کے اوپر ہم عوام کو یہ بولیں گے، انڈیا سے یہ مشینری منگوا دیں، ہم یہ بولیں گے، اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا. اب تو یہ آڈیوز اور ویڈیوز اتنی ہوگی کہ ان کی کوئی میں تو سمجھتی ہوں کہ کوئی ہے ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں آتی کہ کس کا کیا کیا ریکارڈ ہو رہا ہے. اور یہ کہ شطرنج کی بازی ہے کہ اب اس موقع پہ اس ٹائم پر ہم یہ چال چلیں گے. جس وقت یہ لوگ جانے والے ہیں اس ٹائمنگ میں اعظم خان صاحب پھوٹ پڑے ہیں. یہ سو کالڈ جمہوری جماعتیں اپنے پہ الزام نہیں لینا چاہتی. اگر یہ خان صاحب کی نااہلی کی طرف جا بھی رہے ہیں تو یہ صحرا نگران حکومت کے سر ان کے سر باندھنا چاہ رہے ہیں کہ بیٹا تم ہی کرو تاکہ کل کو ہم وہ نہ کریں. لیکن مستقبل میں انہی دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک کو پی ٹی آئی کے ساتھ احتجاج کرتا ہوا بھی دیکھ رہی ہوں میں. اوکے، یہ تو آپ نے فورکاسٹ کر دی ہے فیوچر کی. بٹ پرائم منسٹر کیا کہہ چکے ہیں اس ایشو پر، ذرا وہ بھی دیکھ لیجئے. ہم نے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگ کی. جو سفیر تھے پاکستان کے امریکہ میں اس وقت، سفیر صاحب نے کہا کہ میں نے جو خط لکھا تھا وہ دھمکی آمیز گفتگو تھی وہ، لیکن یہ غداری یا سازش کا عنصر کہاں سے نکل آیا؟ یہ الفاظ اس سفیر کے ہیں. جب اعلامیہ جاری ہوا تو اس میں جو آخری جملہ ہر بات کہہ دیتا ہے کہ سازش کا کوئی دور دور تک کوئی نہ ثبوت ہے نہ کوئی نشان ہے. اظہر صدیق صاحب، لیگل امپلیکیشن کیا ہے پرنسپل سیکرٹری کی سٹیٹمنٹ کی جو کہ کہا جا رہا ہے کہ مجسٹریٹ کے سامنے انہوں نے ریکارڈ کرائی؟ بہت شکریہ. یہ بھی کچھ تاریخ کے حصے ہیں. پی ایل ڈی 2018 سپریم کورٹ 296. ہمارے شاندار صاحب تھے، ہمارے کو پتا ہے اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. 164 کا بیان ہوا اور آپ نے خود دیکھ لیا اس 164 کے بیان کی کیا حیثیت تھی. 3 بڑے لیگل فلاز میں رکھ لیجیے گا. پہلی تو بات ہے کہ اعظم خان صاحب اغوا ہوئے تھے، ایک مقدمہ درج تھا. اسی دن مقدمے پہ بیان دیا، پتا چل رہا ہے کہ جناب میں اپنی مرضی سے گیا تھا اور پھر 164 کا بیان کرانے کے لیے لے گئے. 164 بیان تو آپ نے اغوا کے، یہ جو کنٹینٹ ہے یہ کہاں سے آ گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ پیچھے کوئی نہ کوئی ایف آئی آر. میرے سمجھنے کے لیے بتا دیجیے گا
کہ اگر لیٹس سے ہائپوتھیٹیکل بات کریں کہ اگر آج آتے ہیں اعظم خان ان فرنٹ آف کیمراز یا بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں تو جان بوجھ کر چھپا ہوا تھا. ابھی آج کل بہت سارے لوگ انڈر گراؤنڈ ہیں اور کسی کو کوئی تھریٹ ہے, کسی کو یہ ایک فیکٹ ہے, اور یہ میرے گھر والوں کو پتہ ہی نہیں تھا میں کہاں ہوں, تو اس کی لیگل حیثیت کیا ہوگی؟ کیونکہ مقدمہ تو گھر والوں کی طرف سے. اس کا بڑا آسان حل ہے, ایک جوڈیشل سیشن بنا لیتے ہیں, کوئی دیر لگے گی. قوم کو سچ پتہ چلنا چاہیے, سچ کیا ہے. یہ ہم وہاں میں بیٹھ کر ہم پڑھ رہے ہیں نا ٹیکنیکلٹیز میں. میں تو آپ کے سامنے اگلی بات بتا دوں میں آپ کو. جی اگر فرض کریں 164 کا بیان ریکارڈ کرنا تھا تو قانون کہتا ہے کہ آپ کو نوٹس کرنا ہے عمران خان کو, جن کے خلاف آپ یہ بیان کر رہے ہیں ان کو رائٹ دینے کو سوال اور جواب کر سکے. تو ون سائیڈڈ ایک سٹیٹمنٹ دی آپ نے مجسٹریٹ کے سامنے بیٹھ کر, پیچھے بیہائنڈ دی کرٹن کیا سٹوری ہے وہ سارے کچھ سامنے آ جائیں گی. ایک اس 164 کے بیان کی بیس پر عمران خان کو آپ کنوکٹ نہیں کر سکتے. ریممبر اٹ, آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. کیونکہ وہ اپنا اسحاق ڈار والا کیس, حدیبیہ والا کیس بڑا واضح طور پر سامنے آ چکا ہے. اصل حقائق جو ہے دیکھیے اس کا بڑا آسان ہے نا, یعنی ایف آئی آر ہوئی تھی نا, پرچہ درج ہوا تھا. سے کہا رہا ہے کہ اس کی انکوائری کریں, انویسٹیگیشن کریں. صدر نے لکھا بہت ہی باتیں, اور جہاں تک یہ کہہ رہے ہیں نا ابھی سیکرٹ ایکٹ, اس کو تو ڈی کلاسیفائی کیا گیا تھا ان دنوں, مجھے اچھی طرح یاد ہے. جی اعظم خان پیچھے کو میں موجود کیبنٹ کے لیے سر, ڈی کلاسیفائی کیبنٹ کے لیے کیا گیا تھا, کیبنٹ کے لیے کیا گیا تھا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہاں دیکھیے ہم اب آئے تصویر کے دوسرے لوگ کی طرف. کہ میں یعنی ایک تو بات ہے کہ یہ بات بازی ہوگی کہ یہ ایک ڈاکومنٹ موجود تھا, پھر اس کا ڈیمارش بھی کیا گیا کہ اس ڈاکومنٹ کے کنٹینٹ کو جب آپ بغاوت میں لے کے آئے نا, یہ تو آپ یاد رکھیے گا آنے والے دنوں میں یہ کیس بغاوت کا بنے گا. جنہوں نے کو گرایا ہے باقاعدہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ساتھ, یہ بغاوت کا کیس 24 سیڈیشن کیس بنے گا یہ والا. یعنی یہ انہوں نے آسانی سے یہ کام اٹھا کر سامنے رکھ دیا ہے. ڈینجرس کہ آپ نے اور ثبوت کیا اس کے, آپ اپنا انصار صاحب کا کالم پڑھ لیں, ہارون رشید کا کالم پڑھ لیں, ان دنوں میں آپ کو امریکن امبیسڈر جن لوگوں سے میٹنگیں پڑھ لیں. یہ تو ایک ایسا آپ نے ایک ایسا پنڈورا باکس کھول لی ہے, تو بات کہہ رہا ہے اس میں اتنی بری طرح سے پھنس جائیں گے. اور ہمیں اب دیکھیے ہم ایک ٹائم آ گیا ہے, لیکن یہ تو آن ریکارڈ کہا ہے تحریک انصاف کے چیئرمین نے کہ مجھ سے گم ہو گیا سائفر. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ؟ دیکھیں پہلے میں بتا دوں آپ کو, آپ نے قاسم سوری صاحب کا, اگر میں تو ان دنوں سپریم کورٹ میں ہیئرنگ میں موجود تھا, ووٹ آف نو کو میں نے ہیئرنگ بھی اٹینڈ کی ہے, مجھے تو پتا ہے نا سارا جو کچھ ہوتا رہا وہاں پر. میں آپ کے سامنے جو ایک بات ہے لگا ہوں, اس کا حل بڑا آسان ہے. یہاں پر ایف آئی اے کون ہے؟ ایف آئی اے تو رانا ثناء اللہ کے نیچے ایک ان کا ذاتی ملازم ادارہ ہے. آپ کے سامنے بڑے بڑے کیس تو ختم کر لیں, ایک جوڈیشل کمیشن بنا لے,